صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے جنابت کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں جنابت کے کچھ مسائل گزرے تھے کہ جنابت کی حالت میں کون کون سی عبادتیں کرنا منع ہے، کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی اور کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جنوبی کا حالت جنابت میں سلام کرنا، باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت میں جنوبی آدمی کا سلام کرنا، باتیں کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، جنوبی آدمی کا حالت جنابت میں اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ جنوبی آدمی اذان کی کلمات کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جنوبی آدمی حالت جنابت میں اذان کے کلمات کا جواب دے سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ناجائز یا حرام، مکروہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، جنوبی آدمی حالت جنابت میں مدرسے میں یا عیدگاہ میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بھئی وہ آدمی جو حالت جنابت میں ہے مدرسے میں یا عیدگاہ میں آ سکتا ہے۔ مدرسہ اور عیدگاہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، مسجد الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، عیدگاہ الگ ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی جنوبی حالت میں، حالت جنابت میں مدرسے میں یا عیدگاہ میں آنا چاہے تو آنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے، مسافر ہے، یا پھر جو ہے مسجد کا خادم ہے، مؤذن ہے، امام ہے، یا پھر اور کوئی جو ہے مسجد کا خادم ہے جو مسجد ہی میں رہتا ہے، کھانا پینا سونا سب مسجد ہی میں ہے، یا پھر وہ لوگ جو تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں ان کا رہنا مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، جب مسجد میں قیام رہا تو سونے کی حالت میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، جنابت کی حالت اس کو آ جاتی ہے، تب وہ آدمی کیا کرے؟ جنابت کی حالت میں تو مسجد میں جانا منع ہے، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے یہ حالت آ گئی، مسجد میں رہتے ہوئے آدمی ناپاک ہو گیا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو شریعت کے اندر اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو مسجد میں رہتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد کا کوئی اور خادم ہو، یا تبلیغی جماعت میں نکلا ہوا آدمی ہو، یا مسافر ہو، کوئی بھی ہو، سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، آدمی
جنوبی حالت میں آ گیا، حالت جنابت میں وہ آدمی پہنچ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے، لیکن مسجد سے ایسے ہی نہ نکلے، مسجد سے ایسے ہی نہ نکلے، بلکہ ناپاک ہو گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی فوراً تیمم کرے، تیمم کر کے فوراً مسجد سے باہر نکل جائے۔ اب تیمم کیا ہے انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بات آئے گی، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اور کن مجبوریوں میں تیمم کی جاتی ہے، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اب جو ہے بات اتنی سمجھنی ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے کوئی آدمی جنوبی ہو گیا، حالت جنابت کو پہنچ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی فوراً تیمم کرے اور مسجد سے باہر نکل جائے۔ اب مسئلہ نمبر 5، جنوبی آدمی کا گھومنا پھرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی جنوبی آدمی ناپاک ہو گیا، ناپاک ہونے کے بعد آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے جو ہے اپنی پاکی کا انتظام کرے، اپنی پاکی کا خیال کرے، جتنا جلدی ہو سکے ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائے۔ تو وہ آدمی جو جنوبی ہو کر گھومتا رہتا ہے تو اس کے لیے گھومنا پھرنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے، جنوبی ہو گیا، اب فوراً جو ہے بازار جانا ہے، کوئی سامان خریدنا ہے اور گئے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو ایسی حالت میں مجبوری میں تو درست ہے، لیکن خام خواہ ایسے ہی جو ہے آدمی پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو یہ جو ہے جائز نہیں۔ اور اس کی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، حالت جنابت میں بہت دیر تک رہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ بھئی خام خواہ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں آدمی کیوں دیر تک رہ رہا ہے، کیا ضرورت ہے دیر تک رہنے کی؟ فوراً آدمی ناپاک ہو گیا تو فوراً غسل کر لے، پاک ہو جائے، جب پاک ہو گیا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں برستی رہتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں نہیں آتی۔ تو جو لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ناپاک ہو گئے، اب پاک ہونے کے لیے آدمی جو ہے سستی کر رہا ہے، غسل کرنے کے لیے کاہلی سے کام لے رہا ہے، وہ آدمی کی عادت جو ہے اچھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے گھروں میں مستورات اس غلطی کو کرتے ہیں کہ ناپاک ہو گئیں تو اب جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اب ان کو جو ہے اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ ہم ناپاک ہیں، فوراً کیا کریں، ہم غسل وغیرہ کر کے پاک ہو جائیں۔ اس طرف جو ہے مستورات کا ایسا نہیں کہ بھئی پوری مستورات ایسے ہیں، ایسی بات نہیں، کچھ مستورات ایسی ہیں جو اس میں جو ہے غلطی کرتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ناپاک ہو جائے تو فوراً جو ہے پاک ہونے کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے بارے میں فکر کر کے فوراً جو ہے پاک ہو جائے، یہ بہتر ہے آدمی کے لیے۔ ایسے ہی خام خواہ دیر کر رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس سے جو ہے گھر میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے ناپاکی کی حالت میں رہنے پر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ناپاک اگر ہو جائیں تو فوراً جو ہے غسل کر کے پاک ہونے کی کوشش کریں۔ اب اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 7، حالت جنابت میں بال اور اسی طریقے سے ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ تو حالت جنابت میں آدمی کو دیر کرنا ہی مناسب نہیں، چاہے کہ آدمی جو ہے اپنا بال کاٹتا رہے اور اپنے جو ہے ناخن کاٹتا رہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں بال کاٹ رہا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے، اس آدمی کا یہ فعل مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ پاکی کے حالت میں ہی بال اور ناخن کاٹے جائیں، تاکہ پاکی کے حالت میں بالوں کا وہ حصہ جو اپنے بالوں سے الگ ہو رہا ہے، پاکی کے حالت میں ہی الگ ہو،
नाखून का वो हिस्सा जो नाखून से अपने नाखून से अलग हो रहा है वो पाकी के हालत में ही अलग हो। तो इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि नापाकी के हालत में बाल और नाखून काटना मकरूह है। और इसी तरीके से मसला नंबर 8, जुनूबी का अजान देना कैसा है। जुनूबी आदमी नापाक हो गया, अब अजान का वक्त हो गया, अब आदमी जो है अजान देने के लिए तैयार है, क्या वो आदमी अजान दे सकता है या नहीं? तो उसका जवाब यही है कि जुनूबी आदमी का अजान देना मकरूह तहरीमी है, यानी बड़ा मकरूह हराम के करीब चला जाएगा। अगर कहीं जुनूबी हालत में, हालत जनाबत में अजान दे दिया गया तो उस अजान का इआदा करना जरूरी है, यानी उस अजान को फिर लौटाना जरूरी है। कोई पाक आदमी आए और अजान को फिर से जो है लौटा दे, जरूरी है। और इसके अलावा मसला नंबर 9, जुनूबी आदमी का दीनी किताबों को छीना, दीनी किताबों को हाथ लगाना, छूना कैसा है। तो इसके बारे में भी यही कहा गया है, लिखा हुआ है कि दीनी किताबों को भी, दीनी किताबों का भी एक अदब है, चाहे वो किसी भी जबान में हो, उर्दू में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, कन्नड़ा में हो और अंग्रेजी में या कोई और जबान में हो। तो जुनूबी आदमी का दीनी किताबों को छूना बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। बेहतर यही है कि गुस्ल करके दीनी किताबों को छुआ जाए। और उन दीनी किताबों में कहीं कहीं कुरान की आयतें आती हैं, बहुत सारी किताबों में कुरान की आयतें आती हैं, तो उन आयतों को हाथ लगाना किसी भी तरह जुनूबी आदमी के लिए जायज नहीं। और उसका हुक्म वही है जैसा कुरान छूने का। कुरान छूना मना है हालत जनाबत में, इसी तरीके से दीनी किताबों में जो कुरान की आयतें छपती हैं उन आयतों को छूना भी मना है, नहीं छूना चाहिए। और इसी तरीके से मसला नंबर 10, जुनूबी आदमी का कुरान पाक की आयत का तर्जुमा छूना जायज है या नहीं। कुरान की आयत को आदमी नहीं छू रहा है, बल्कि कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। कहीं जो है किताबों के अंदर कुरान पाक की आयत का तर्जुमा लिखा हुआ रहता है, कुरान पाक की आयत वहां नहीं रहती, लेकिन आयत पाक का तर्जुमा रहता है। तो उस आयत पाक के तर्जुमे को हाथ लगा सकता है या नहीं। और वो तर्जुमा अरबी में नहीं है बल्कि उर्दू में है, या फिर अरबी में हो, या फिर कोई और जबान क्यों ना हो, किसी भी जबान में हो, लेकिन जुनूबी आदमी के लिए कुरान पाक की आयत शरीफा के तर्जुमे को हाथ लगाना भी जायज नहीं, जरूरी है। पाक हो जाए उसके बाद जो है हाथ लगाए, कोई मुजायका नहीं। लेकिन नापाकी की हालत में रहते हुए ना तो कुरान को छूना जायज है, ना ही कुरान पाक की आयत को छूना जायज है, और ना ही कुरान पाक की आयत के तर्जुमे को छूना जायज है। तो ये जो है जुनूबी के हालत जनाबत के कुछ मसाइल मैंने आप हज़रात के सामने रखे हैं। और भी कुछ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आएंगे। तो आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि आप तमाम नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई मसला हो तो कमेंट के ज़रिए से पूछें या फ़ोन से रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको जो है इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।